MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کوئی بات نہیں ہے، وزن کی وجہ سے کچھ علم کا بھی وزن ہے، بدن کا بھی وزن ہے، اس کا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، دوسری زمین کس کے ہے؟ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو دوسری زمینیں کس کی؟ دوسری زمینیں بھی تو اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، ساری زمین اللہ کے لیے ہے، تو پھر مسجد ہی کیوں اللہ کے لیے؟ مسجد ہی کیوں اللہ کے لیے؟ مسجد ہی اللہ کے لیے کہ یہ مخصوص کام کے لیے بنائی جاتی ہے۔ وہ کیا مخصوص کام ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں صرف اللہ کو یاد کیا جائے گا، اس میں شرک نہیں کیا جائے گا۔ اسی کا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اچھا، تو یہ اس میں توحید کا کام ہوگا، توحید پر کون لوگ کام کریں گے؟ صرف مرد کریں گے یا عورتیں بھی؟ مسجد میں کیا کچھ کام انجام دیا جائے گا؟ کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو مسجد کی تعمیر خواہ ڈھانچہ تیار کرنا ہو یا اللہ کی عبادت کے ذریعے سے مسجد کی تعمیر ہو، یہ سب کام من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے، جو آخرت پر ایمان رکھے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے صرف مرد ہوتے ہیں یا عورتیں بھی؟ عورتیں بھی۔ تو مسجد کو آباد کرنا صرف مردوں کا کام ہے یا عورتوں کا بھی؟ عورتوں کا بھی۔ عورتیں بھی آئیں گی مسجد میں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا عورتوں کے بارے میں صلاۃ المرأۃ فی دارہا افضل من صلاتها فی مسجد قومها، کہ رسول نے فرمایا ہے عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہے مسجد سے۔ تو پھر کیسے وہ مسجد میں آئیں گے؟ بھلا سوچئے، گھر سے نکل کر مسجد آئیں اور ان کی نماز گھر ہی میں بہتر ہو تو مسجد کیا کرنے آئیں گی؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد، کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کچھ ہوتا جو آج کل عورتیں کر رہی ہیں تو اللہ کے رسول ان کو مسجد آنے سے روک دیتے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے عورتیں مسجد میں کیسے آئیں؟ اچھا، تو رسول نے جو کہا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز بہتر ہے مسجد سے، تو کیا عورتیں مسجد آنا بند کر دیا رسول کے زمانے میں؟ یا یہ کہ وہ اس کا مفہوم جانتی تھی اور رسول نے بیان بھی کیا کہ کس انداز میں وہ نہ آئیں اور کس کام کے لیے وہ نہ آئیں؟ صرف نماز کے لیے آنا ہو تو گھر بہتر ہے، اور کیا کام یہاں ہے؟ اور یہاں کام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سننا، ان سے سیکھنا، آپ کی تعلیم کو حاصل کرنا، آپ سے علم سیکھنا۔ تو یہ سب وہ کام تھے کہ جس کے لیے عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جہاں ایک جگہ کہا کہ نماز ان کی گھر میں بہتر ہے، وہیں مردوں کو حکم دیا اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المساجد فلا تمنعوہن، اگر تمہاری عورتیں تم سے اجازت طلب کریں رات میں مسجدوں کو آنے کے لیے، تم کو مت روکو۔
اگر تمہاری عورتیں تم سے اجازت طلب کریں رات میں مسجدوں کو آنے کے لیے، تم تو ان سے مت روکو، تو گویا رات میں آنے دو، پھر دن میں مت آنے دو. یا یہ کہ رات میں جب تم کو زیادہ اندیشہ ہے، فاسق و فاجر لوگ سڑکوں پر گھومتے ہیں، ایسے وقت میں بھی تم ان کو مت روکو، تو دن میں جو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس کو روکو گے؟ تو کیا ایسا ہے کہ رات میں بھی عورتیں مسجدوں کو آتی تھیں، دن میں بھی مسجدوں کو آتی تھیں؟ ہیں. فجر کی نماز میں آتی تھیں، حدیث میں ہے کہ وہ چادروں میں لپٹی ہوئی آتی، نماز پڑھ کر جاتی، لا یعرفن من الغلس، تاریکی ہی میں نماز ختم ہوتی، چادروں میں پہچانی نہیں جاتی تھی کہ کس گھر کی عورت ہے، تو تاریکی میں آتی تھی، تاریکی میں جاتی تھی. اچھا تو دن میں ابھی نام ذہن سے نکل گیا، صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر یاد کیا. کب آپ پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے منہ سے سن کر یاد کیا؟ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے اور اس میں نے سن کر یاد کیا. تو جمعہ دن میں ہوتا ہے یا رات میں ہوتی ہے؟ جمعہ کی نماز دن میں ہے یا رات میں؟ دن میں. تو گویا کہ عورتیں مسجد آتی تھیں رات میں بھی دن میں بھی. تو کس لیے بھائی؟ اس لیے کہ جیسے دین کا کام مردوں کو کرنا ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی کرنا ہے. تو دین کا کام صرف مردوں سے نہیں لیا جائے گا، سب شریک ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا کام ہے. برائی سے روکنا، اچھائی کی تعلیم دینا، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں سب کا کام ہے. تو اگر ان کی تعلیم نہ ہو تو پھر وہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گی؟ اور تعلیم کا مرکز کہاں ہے؟ مسجد ہے. تعلیم کا مرکز مسجد ہے. اچھا، صبح سے ہم یہ آیت سنتے آ رہے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. کہ مسجد تو آباد یا مسجد کی تعمیر تو وہ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں. اور مسجد تعمیر کی جاتی ہے کس کے لیے؟ اقامت صلاح، اقامت صلاۃ کے لیے. اقامت صلاۃ کے لیے. مسجد کہا اللہ کے لیے ہے. مسجد کو اور ساری زمین پر بہت ہی تقدس حاصل ہے اور فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها. احب البلاد الی اللہ مساجدها. زمین پر ساری زمینوں میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے لیے اللہ کا مسجدیں ہیں. سب سے محبوب جگہ اللہ کے لیے مسجدیں ہیں. مسجد آنے کی فضیلت بہت کچھ سن چکے آپ. مسجد میں کے آداب بھی کچھ بتائے گئے. احب البلاد ہے نا، تو اس بہترین مقام پر آؤ گے تو تم کیسے آؤ گے؟ کیسے آؤ گے؟ کہا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین. بھئی مسجد آتے ہو تو وضو کر کے آؤ. مسجد آتے ہو تو وضو کر کے آؤ. مسجد میں داخل ہوتے ہو تو دعا پڑھ کے داخل ہو. اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلتے ہو تو دعا پڑھ کر کے نکلو. اللہم انی، اللہ کا گھر ہے. مسجد میں جب تک تم رہتے ہو فرشتے تمہارے لیے دعائیں دیتے ہیں. یہ احب البلاد اللہ. کس کام کے لیے مساجد ہیں؟ یہ تو کہا اقامت صلاح. وَإِيتَاء من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. زکوٰۃ جمع کیا جائے گا. زکوٰۃ کی تقسیم یہاں سے ہوگی. زکوٰۃ کی تقسیم یہاں سے ہوگی. یہی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. زکوٰۃ یہیں اکٹھا کی جاتی تھی اور یہیں سے تقسیم ہوتے تھے. گویا یوں کہیے کہ غریبوں کے لیے انتظام یہاں سے کیا جائے گا، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے انتظام یہاں سے کیا جائے گا. مسجد کمیٹی کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ جمع کریں، صدقات جمع کریں اور یہاں سے انتظام کریں کہ قرب و جوار میں
کون کون غریب ہیں یتیم ہیں ان کی ساتھ یہ ہے تو آتا زکات. آپ کا تعلق قرب و جوار کے غریبوں یتیموں سے ہوگا, لوگوں سے ہوگا. کس کام کے لیے ہوگا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. مسجد کو آباد وہ رکھتے ہیں جو اللہ سے نہ ڈرے. تو کیا نماز پڑھنے میں ڈر لگتا ہے؟ زکوٰۃ کی تقسیم میں ڈر لگتا ہے؟ ڈر کس بات کا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. وہ اللہ سے نہ ڈرے. کس کام کو لے کر؟ آگے چل کر بتایا جا رہا ہے کس کام میں ڈرنے کی بات ہے. اور یہ اللہ کے بندے اللہ سے ہی ڈرتے, کسی اور سے نہیں. وہ کیا کام ہے جس میں ڈرنے کی نوبت آتی ہے؟ کہا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا مسجد کی یہ ظاہری تعمیر, اجعلتم سقایت الحاج, کیا تم حاجیوں کو پانی پلا دینا, مسجد حرام کے ظاہری ڈھانچے کو کھڑا کر دینا, وعمارت المسجد الحرام, مسجد حرام کے ظاہری ڈھانچے کو کھڑا کر دینا, کیا اس کے مانند قرار دیتے ہو کہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے, وجاہد فی سبیل اللہ. یہ ہے ولم یخش الا اللہ کا مردہ. یہ مسجد مرکز ہے دین کی نشر و اشاعت کا. تمہیں یہاں سے دین کی نشر و اشاعت کا کام انجام دینا ہے اور یہی ڈرنے کی بات آتی ہے. تو گویا کہ مسجد کمیٹی کو چاہیے کہ وہ ہفتہ واری پروگرام بنائیں کہ ہمیں یہاں سے دین کی نشر و اشاعت کے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, دین کی دعوت کیسے ہوگی. لوگ ڈریں گے, ڈرائیں گے, مگر ولم یخشا. یہ جو کچھ ماحول دیکھ رہے ہو, اس ماحول سے تم ڈرو گے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, اب حالات خراب ہیں. تمہیں تو اللہ کا ڈر ہے. اور ذرا سوچو تو, اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تم اللہ کا کام کرو گے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, تو کسی کی طاقت کیا کر لے گی تم کو؟ بڑا فرعون بڑا طاقتور تھا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کے در پہ تھا, خود ختم ہو گیا, وہ بچ گئے. دیکھو اللہ کی طاقت کو. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھو, آگ میں ڈالا وہ بچ گئے, ہلاک ہوئی دوسری وہ لوگ جو ان کو ہلاک کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی اور کی طاقت کو تم سمجھتے ہو. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ سے ڈر کر اللہ کا کام کرو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. تم اللہ کے کام کے لیے نکلو تو سارا خوف نکل جائے گا, تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے, تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. تو اس طریقے سے یہ اہم کام ہے جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ کا تعلق وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستو. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. یہ جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں, اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اور دوسرے لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اس میں بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مشکل وقت میں جو کام آتے ہیں وہ, اور آسانی کے وقت میں جو کام آتے ہیں, دونوں نہیں برابر ہو سکتے. اب اس وقت مثلا اس وقت یہاں کا ماحول ذرا خراب سا ہو گیا ہے, اس وقت جو کام کریں گے وہ, اور جب ماحول پرامن ہو جائے گا اس وقت وہ کام کریں گے, وہ دونوں برابر نہیں. کیا دلیل بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة. کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا, وہ اور فتح مکہ کے بعد جو خرچ کر رہے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ مشکل گھڑی میں جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں, ان کا مقام تو کہیں اونچا ہے. اب اسی پر بس کرتا ہوں کہ وقت قریب ہے. تو اہم کام مسجد کی تعمیر کا اہم مقصد اقامت صلاح, ایتاء زکوٰۃ اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا.
یہ اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے لوگوں تک. ایک حد تک لوگ زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہیں, نماز کی پابندی بھی کر لیتے ہیں, مگر دوسروں تک دین پہنچانے کا معاملہ اور خاص کر غیر مسلموں تک اس میں بڑی کمی پائی جاتی ہے, یہی ڈر. تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ تم مسجد قائم کیے ہو, یہ کام نہ بھولنا. ولم یخشا فلا تخشوا الناس واخشونی, بھئی لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. میری طاقت کے سامنے کس کی طاقت کیا کام کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, سارے لوگوں کو علم دین سے, خواہ مرد ہوں یا عورت, ان کو علم دین سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے, صدقات نکالنے, تاکہ مسکینوں غریبوں کی مدد ہو سکے, ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے اہم کام, اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.